زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلي وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الدین والنصیحہ. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، عزیز و دوستو، میں نے قرآن پاک سے کچھ اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے تلاوت کی. الدین والنصیحہ. دین تو خیر خواہی کا نام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: الدین والنصیحہ. قلنا لمن؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. تو دین تو ایک خیر خواہی کا نام ہے بھائی. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جس درخت کے اوپر پھل آتا ہے اس درخت کی ہر ایک کیا کرتے ہیں؟ دیکھ بھال کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے ہی جو نیکوکار لوگ ہیں، لوگوں کے ساتھ خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نگہبان ہوتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. اسلام نے ہمیں اچھے اخلاق سکھائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے: فتحت المدینۃ بالقرآن، کہ مدینہ منورہ فتح ہوا قرآن کی تعلیمات سے. اور ایک موقع پر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا کہ کان خلقہ القرآن. گویا کہ قرآن کے جو ہے وہی آپ کے اخلاق تھے، اور آپ کے اخلاق سے مدینہ منورہ فتح ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق سے آپ پیش آئے. ایک سردار تھے ثمامہ ابن اسال. ثمامہ ابن اسال مدینہ منورہ آئے. وہ اصل آئے نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ یمامہ کے جو آج کل ریاض ہیں وہاں کے اس علاقے کے سردار تھے. تو وہ عمرے کی نیت سے اپنے یہاں سے نکلے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا تھا. ان کے ساتھ راستے میں بھیٹ ہو گئی تو ان کو قید کر لیا گیا، ثمامہ کو، اور مدینہ منورہ ان کو لایا گیا. جب مدینہ منورہ لایا گیا تو اس زمانے میں آج کل کی طرح جیل تو نہیں ہوتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحیم تھے. تو اس زمانے میں تو کوئی بھی قیدی ہوتا تو اس کو مسجد میں باندھ دیا جاتا تھا. ان کو بھی ایک کھمبے کے ساتھ باندھ دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا. ایک دن ہو گیا تو ایک دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا: ماذا عندک یا ثمامہ؟ وہاں سے گزر رہے تھے.
ارے سمامہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اے محمد اندی خیر یا محمد، میرا اچھا ہی خیال ہے، لیکن سن لے، چونکہ یہ بھی تو سردار تھے اپنی قوم کے، ان تقتلنی تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر، اگر تم مجھے قتل کرو تو میرا خون بیکار نہیں جائے گا، میرے پیچھے میری قوم ہے جو بدلہ لینے والی، گویا کہ اس میں ایک قسم کی دھمکی بھی، اور اگر تم میرے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے تو تم احسان فراموش کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرو گے، بلکہ شکر گزار آدمی کے ساتھ معاملہ کرو گے، میں تمہارے احسان کا بھولوں گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے گئے، دوسرے دن پوچھا تو دوسرے دن ان کا رویہ بدل گیا تھا، دوسرے دن کہہ رہے ہیں ان تنعم تنعم علی شاکر، یہ پہلے کہہ رہے ہیں وَإِن تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ زَادَ مِن، کہ آپ میرے پر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان کرو گے، اور اگر آپ مجھے مار ڈالو گے تو میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا، میرے پیچھے میری قوم ہے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو، ان کو جو کرنا ہے جانا ہو تو جانے دو، بس یہ آدمی مطلب کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ 3 دنوں کے اندر دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو، ان کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے پیش آئے، صحابہ کو دیکھا اور نماز پڑھ رہے ہیں، دین کی تعلیم ہو رہی ہے، دین کے حلقے لگ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عام و تام ہو رہا ہے، وہ مسجد میں ہی بندھے ہوئے تھے، سارا نظارہ دیکھ چکے۔ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا چھوڑ دو بھائی، ان کو جانے دو، لیکن بھائی یہ تو اخلاق نبویہ تھے، آپ نے ان کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے آپ پیش آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ان کو چھوڑ دو۔ یہ تو قریب کیا جو ایک باغ تھا وہاں ایک چشمہ تھا، یعنی جھرنا جس کو کہیں گے اردو میں، فالس، تو وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں آئے اور آ کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں یا محمد واللہ ما کان الارض وجہ ابغض من وجہک الی فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، کہ خدا پاک کی قسم محمد، روئے زمین میں سب سے زیادہ تمہارا چہرہ مجھے مبغوض تھا، جس سے مجھے دل میں ایک بغض تھا، لیکن آج آپ کے اخلاق عالیہ کو دیکھ کر، آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر میرے دل میں روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ آپ محبوب ہو گئے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں ما کان علی وجہ الارض دین ابغض من دینک فاصبح دینک احب الدین الی، کہ روئے زمین میں آپ کے مذہب سے، آپ کے دین سے زیادہ مبغوض دین، جس سے میں نفرت کرتا ہوں، ایسا کوئی دین نہیں تھا، تو آپ کے دین کے مقابلے میں آپ کے دین سے بڑی نفرت تھی، آپ کے مذہب سے، آج یہ مذہب سب سے زیادہ مجھے محبوب ہو گیا۔ یہ حضرت سمامہ نے کہا، اور اس کے بعد ہوا کیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی آپ کے لشکر کے ہاتھوں میں چڑھ گیا، میرا تو ارادہ عمرے کا تھا، اب میں کیا کروں؟ کہا کہ عمرہ کرو۔ عمرہ کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں گئے، مکہ مکرمہ میں عمرہ کیا، ابھی فتح مکہ وغیرہ نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو غلام بن کر گئے تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں، مکے والوں نے ان کو تانا دیا اصبوت، کیا تم دین سے نکل گئے، دین حق سے؟ فرمایا نہیں نکلا، بلکہ دین میں داخل ہوا ہوں، اور سن لو میں یمامہ کا سردار ہوں، اور یمامہ سے تمہارے مکے میں گیہوں جو آتا ہے، یمامہ جو آج کل کا ریاض کا علاقہ ہے، وہ جو گیہوں آتے ہیں
اب ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہوا کہ مکے میں قحط سالی ہونے لگی۔ تھے تو وہ قریش، تھے تو وہ دین اسلام پر نہیں تھے، نبی کے دشمن تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بے وطن کیا تھا۔ آپ کے اخلاق جہاں سمامہ کے ساتھ ہیں، یہاں بھی دیکھیے آپ کے اخلاق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا تھا، آپ کو گھر سے بے گھر کیا تھا۔ ان کو فقراء قرآن نے کہہ دیا، فقیر ہو گئے تھے سارے کے سارے۔ مہاجرین، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ ان کو اپنے ملکوں سے نکالا گیا، ان کو اپنے شہر سے نکالا گیا۔ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ مکے میں بھوکے لوگ مرنے لگے۔ مشرکین مکہ نے، چونکہ تھے تو وہ آپ کی قوم، تھے تو آپ کے رشتہ دار، تھے تو آپ کی کہیں نہ کہیں، جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، آپس میں ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے، ایسے وہ سب کے سب آپس میں رشتہ دار تھے، چاہے وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلہ رحمی کا واسطہ دیتے ہوئے خط لکھا کہ آپ کا ہمارا جو تعلق ہے، اس تعلق اور صلہ رحمی کا واسطے سے آپ کو ہم لکھتے ہیں کہ آپ سمامہ کو لکھو کہ وہ مکہ مکرمہ میں گیہوں آنے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو خط لکھا، پیغام بھیجا، اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی بنا پر گیہوں آنے لگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام حق کس سے پھیلا ہے؟ اخلاق سے پھیلا ہے۔ اخلاق، ہم اگر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو یہ ضرور بھی ضرور اس کے دل میں ہمارا کردار اثر انداز ہوگا ہی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس لیے کہ اخلاق ہی ایک ایسی چیز ہے جو سامنے والے کو غلام بناتی ہے۔ دیکھیے، اخلاق کی تین قسمیں ہیں: خلوق حسن، خلوق کریمہ، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ، اور اخلاق عظیمہ۔ خلوق حسن، جس کو اخلاق حمیدہ بھی کہیں گے، تینوں کے مجموعے کو اچھے اخلاق۔ خلوق حسن کسے کہیں گے؟ اچھے اخلاق، کہ بھئی کوئی آپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو ایسا تم بھی اس کے ساتھ سلوک کرو۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ بے تقی کا برتاؤ کرے تو تم اگر بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی لو جتنا کہ اس نے بے تقی کی ہے۔ قرآن کی بھی تعلیم ہے، العین بالعین والانف بالانف، النفس بالنفس، وغیرہ وغیرہ، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، زبان کے بدلے میں زبان، وغیرہ وغیرہ۔ یہودیوں کا یہی طریقہ تھا، وہ اخلاق حمیدہ نے اخلاق حسنہ کے اوپر فائز تھے، ان کی تعلیمات میں بھی یہی تھا۔ ایک ہے اخلاق کریمہ۔ اخلاق کریمہ کسے کہتے ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تعلیم میں ملتا ہے، کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے تو اس کو دوسرا رخسار دے دو، لو مارو۔ تمہارے ہاتھ پر کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے اگر مارے تو؟ یہ اچھے اخلاق، یہ بھی اخلاق کریمانہ تھا۔ اس سے بھی لوگوں نے کیا ہے، دلوں کو فتح کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، کیا تھے؟ اخلاق عظیمہ، بڑے اخلاق۔ اس میں کیا تعلیمات میں تھی؟ قرآن میں ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ارے آپ کے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں ان سے چک ہو جائیں، ان کو معاف کرو، ان کو درگزر کرو، اور ایسا نہیں ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، ان کو اپنے معاملات میں شریک کر کے مشورہ کرو۔ یہ کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کریں تم ان کو درگزر کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، اور ان کو اپنے معاملات میں شریک کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ تھے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے قرآن پاک میں اسی جگہ اسی کے بارے میں ہے
ایک بزرگ تھے جس کی تعلیمات قرآن پاک میں ہیں کہ مومنین کے جو اوصاف بتلائے ہیں، القاظمین الغیظ، کسی کے برے اخلاق کے، کسی سے بدسلوکی سے غصہ تو بڑا آتا ہے، لیکن بھئی آپس میں ہم لڑ جھگڑ ملیں گے، آپس میں ہم لڑیں گے جھگڑیں گے تو اس سے تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں مت جھگڑو کہ تم پھسل جاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ تو ہم کھینچتے ہیں، لیکن جو دوسرا آتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ بیگی بلی ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جواب دیں آنکھوں سے آنکھ ملا کر، کم سے کم یہ اپنے آپس میں تو اپنے بھائیوں پر، اپنے خاندان پر، اپنے عزیزاء اقارب پر، اس پر تو بڑے کیا ہے، دلیر ہو جاتے ہیں، لیکن آپس کے اندر یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے کہ بھئی رہنے کی بنا پر اگر تمہیں دل غصہ بھی آ رہا ہو تو کاظمین الغیظ، یہ تو تمہاری نشانی ہے کہ تم غصہ کو پیو۔ اور آگے قرآن تعالیٰ والعافین عن الناس، بلکہ معاف کر دو، واللہ یحب المحسنین، بلکہ اتنا ہی نہیں، ان کے اوپر کچھ انعام بھی کر دے دو، ان کا کوئی احسان بھی کر دو۔ یہ تعلیمات ہیں، واللہ یحب المحسنین، کہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، تو مجھے نام اس وقت یاد نہیں آ رہا، ان کی اس زمانے میں باندی غلام کا رواج تھا، ان کی باندی یا غلام سے کوئی چیز ٹوٹ گئی یا نقصان ہو گیا بڑا۔ جب بڑا نقصان ہو گیا تو باندی فوراً دیکھا کہ ان کے تو چراغ پا ہو رہے ہیں، غصے ہو رہے ہیں، تو وہ بھی پہلے زمانے میں چاہے کیسے بھی ہو لیکن مسلمانوں کے اندر علم بہت تھا۔ ایک باندی ہے، وہ کہہ رہی ہے ان بزرگ کو الکاظمین الغیظ، تو چلو ٹھیک ہے، والعافین عن الناس، اتنے پر بس تھوڑا کریں گے، درگزر کرو، معاف کر دو۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، جب یہ ان کے سامنے تلاوت کی تو ٹھیک ہے، معاف کر دیا میں نے آپ کو۔ پھر آگے کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تو احسان کرنے والے کو بڑی محبت کرتے ہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ تم بھی میرے اوپر احسان کرو، تو انہوں نے کہا جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ یہ بڑے بڑوں کا طریقہ تھا بھائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے اخلاق، نبی کے اخلاق ہماری زندگیوں میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھے ایک آدمی تھا، اس کے ایک آدمی کے بارے میں واقعات میں لکھا ہے کہ اس کی بیوی سے بہت بڑا نقصان ہو گیا گھر میں، اس سے ایسی غلطی ہوئی کہ جس کی بنا پر وہ طلاق بھی دے سکتا تھا، اس کو مار پیٹ بھی سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، اب رہی صحیح زندگی گزار دی، انتقال ہو گیا۔ آدمی اپنی زندگی کے اندر بہت سے واقعات پیش آتے ہیں، وہ تو بھولے بھلائے ہو جاتے ہیں، وہ بھی بلایا گیا۔ آج ہمیں اپنی بیویوں سے کوئی غلطی ہو جائے، گھر میں کوئی نقصان ہو جائے، تو چونکہ کسی جگہ کوئی صنف نازک ہیں تو ان نازک عورت کے اوپر بعض مرتبہ بڑے مظالم ڈالتے ہیں، مار پیٹ، زد و کوب، اور یہ ہو جاتے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ اپنے حقوق واجبہ آدمی ادا نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری جو ہے گھر کی، کہ بیوی کہتی ہے کہ بھئی چاول نہیں ہے آج، یا یہ نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، شام کو دوبارہ یاد دلایا، تو آج تو ایک معاشرے کا مزاج بتلا رہا ہوں، شام کو یاد دلایا، اچھا تو کہتی ایسا ہی کہتی رہتی، یہی کہی رہے گی، اور بیوی کا ہاتھ اٹھا دیا، ہمیشہ تو میرا سر چڑھاتی ہے۔ یہ ہمارا ایک کیا ہے معاشرے پر، جس کا کہیں نہیں چلتا بیوی کے اوپر چلتا ہے بعض مرتبہ۔ تو بسا اوقات کیا ہوتا ہے، تو اس بزرگ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بھولے بھلایا ہو گیا، انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیسے بنی، کیا حال ہوا بھائی تمہارا، کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والے ان کے اوپر حق تعالی شانہ رحم کرتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر آسمانوں میں رحم کرے گا، وہ ذات تم پر رحم کرے گی جو آسمانوں میں. تو اس بزرگ سے کسی نے خواب میں دیکھا، بھئی کیا ہوا؟ اس آدمی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال تو نہیں تھے لیکن معاف کر دیا. کیوں ایسے معاف کر دیا؟ کہا کہ باپ نے ایک مرتبہ میرے گھر میں بیوی سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، چنی چنا میں کر سکتا تھا، اس کو طلاق بھی دے سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہ تو نے میری ایک مخلوق کو تو نے معاف کر دیا، میں بھی تجھے جاؤ آج معاف کر دیتا ہوں. اس لیے عزیزو دوستو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ. سب سے پہلے اپنے سے، اپنے اقرب فالاقرب سے سب سے پہلے کون کام آئے گا؟ اپنا گھر والے کام آئیں گے. اپنے اعزا اقارب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حدیث پاک میں آتا ہے سل من وصلک سل من قطعک واعف عن من ظلمک، کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو جو تمہارے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کرے. اگر وہ صلہ رحمی کرتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے وہ میرا رشتہ دار تو میرے ساتھ اچھا سلوک کہاں کرتا ہے، میں بھی وہ جیسا ہے. تو ہماری تعلیمات میں یہ نہیں ہے. پھر تم میں اور ان میں کیا فرق ہو گیا؟ یہ تو ادلا بدلا ہو گیا. اصل اپنا اخلاق کیا ہے؟ نبی کے اخلاق یہ تھے کہ اپنے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمن آپ کے سامنے آئے اور آپ نے معاف کیا. ایسے لوگ جن سے بڑا نقصان ہوا ہے. اب وقت اس تک یہ نہیں ہے، لیکن نبی اکرم، میں آپ کو اتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انعامات بلکہ بعض مرتبہ دیے. اس لیے عزیز و دوستو، اپنے اعزا اقارب کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اپنی قوم برادری کے ساتھ، جس ملک میں رہنے والا ہے وہاں ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ. اپنے اخلاق سے دل کو جیتا جاتا ہے، اپنے اخلاق سے تبلیغ کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.